الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ استاد کی مجلس میں طالب علم کو کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استاد کے سامنے شاگرد بڑے ہی ادب اور احترام سے بیٹھے اور استاد کی بات بڑے احترام سے سنیں، غور سے سنیں، تاکہ استاد کو بار بار بات ریپیٹ نہ کرنی پڑے۔ یہ ایک ادب ہے استاد کا، یہ اہل علم علماء کا مقام ہے کہ جب آپ مجلس میں بیٹھیں تو استادوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ دوسرا ادب، ادھر ادھر آپ نہ دیکھیں۔ بعض لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، کتاب اور یا کسی اور طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صرف استاد کی طرف دیکھیں۔ اسی طرح ایک دفعہ شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ استاد کی مجلس میں کوئی پرندہ آ گیا۔ شیخ صالح عثیمین وہی بتاتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے استاد کی مجلس میں، تو وہاں پہ کوئی پرندہ آ گیا، سب اسی طرف دیکھنے لگے، پرندے کی طرف۔ تو استاد کہنے لگے کہ یہ پرندے کے شکار سے یہ علم کا شکار بہتر ہے، یعنی کہ آپ پرندوں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ شکار جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ شکار بہتر ہے جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر ادھر آپ بالکل نہ دیکھیں۔ اسی طرح استاد کے احترام میں یہ بھی چیز ہے، شامل ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ اور اسی طرح استاد کے احترام میں یہ بھی ادب میں شامل ہے کہ شاگرد مجلس میں بار بار اپنے کپڑے سیدھے نہ کرے، ہاتھوں کو بار بار حرکت نہ دے، خارش نہ کرے خواہ مخواہ، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح کسی چیز سے کھیلے نہ، داڑھی سے کھیل رہا ہے یا کسی چیز سے کھیل رہا ہے، اسی طرح زمین پر ہاتھ نہ مارے اور اپنے استاد کے سامنے بڑے ہی ادب سے بیٹھے اور دیوار پہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھے، جیسے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں کتنا ادب ہے استادوں کا، لوگوں کو ان ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا کرتا ہے۔ سلف کہتے ہیں کہ کیا پتہ یہ جو کتابیں آج ہم تک آئی ہیں وہ ادب کی وجہ سے آئی ہوں، جو انہوں نے اتنا ادب کیا ہے، تو ادب میں بڑی خیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو استاد کرام دوسرا علم اگر پڑھا رہے ہیں دنیاوی، تو ان کے بھی ساتھ آپ ادب سے ہی پیش آئیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ بھی ادب سے ہی پیش آئیں۔ اسی طرح دوسرا ادب، طالب علم اپنے استاد کے سامنے بہت زیادہ گفتگو نہ کرے، مزاحی باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے نا، ادھر ادھر کی، تو زیادہ ہنسے نہ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں جب آپ کریں گے تو لوگوں کا دھیان بٹے گا کسی اور طرف، تو یہ چیزوں کا سامنے استاد کے سامنے خیال رکھا جائے۔ اسی طرح حضرت علی کا قول ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں آئیں، وہاں پر عالم موجود ہوں، تو آپ اگر آپ اسلام کر رہے ہیں تو باقیوں کی نسبت اچھے طریقے سے عالم سے اسلام کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو عالم کے مقام کا پتہ چل سکے کہ عالم کا کیا مقام ہے۔ تو اور عالم کے سامنے ہاتھوں کو اشارہ نہ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا دھیان نہ ہٹے۔ آپ کسی عالم کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کا ذہن ہٹ جائے گا عالم کی طرف سے اگر وہ بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح عالم سے آپ بحث مباحثہ نہ کریں، اپنے استادوں سے بحث مباحثہ نہ کریں اور نہ ہی ان کی غلطیوں کو تلاش کریں۔ بعض لوگ غلطیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، غلطیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور عالم کے سامنے کسی کے ساتھ آپ سرگوشی نہ کریں، یہ بھی ایک عالم کا مقام ہے۔ اور استاد اور عالم کی بات چاہے کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، آپ اس پہ تھکے نہ، یعنی کہ آپ کی اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے شہد کی مکھی جو ہے وہ شہد کے قطرے پیدا کرتی ہے نا، شہد کی مکھی، شہد کے قطرے سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، شہد کی مکھی سے۔ تو اسی طرح یہ مثال ایک عالم کی ہے کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ شہد کی طرح ہیں، شہد کی قطروں کی طرح بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں نفع دے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق دے اور جو باتیں ہمیں کر رہے ہیں اس پہ عمل کی بھی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔